وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس نیا چھانگا مانگا خچروں اور گھوڑوں کی طرح ارکان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ ضمیر کی نہیں، روکڑے کی آواز ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں ہوگی۔ عمران خان اصولوں پر کھڑے رہیں گے۔ اسد عمر، فواد چودھری اور حماد اظہر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ منحرف ارکان کے خلاف آرٹیکل 63 کے تحت کارروائی ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ پرسوں ہی ہم نے کہا تھا کہ ایکشن لیں گے تو وہ لوٹے سارے خود ہی باہر آ گئے ہیں۔ آج ہم اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ، کسی بھی قسم کی لوٹا سازی، کسی بھی قسم کی جو ایک سودے بازیاں چل رہی ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بزنس ماڈل ہے زرداری کا اور نواز شریف کا، پیسے لگاؤ، حکومت میں آؤ، پیسے کماؤ۔ اب پاکستان کے عوام کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ آج کا چھانگا مانگا جو ہے وہ سندھ ہاؤس ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اور بیپاری یہاں پہ اس طرح سے خریداری کر رہے ہیں منتخب اراکین کی کہ جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہوں، اس بے شرم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، استعفیٰ دو، اگر شکایت ہے واپس جا کے الیکشن لڑو اور پھر یہاں پہ آؤ۔ تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو، عمران خان کا ووٹ ہے۔ آج جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور جو آرٹیکل 63A کے تحت جو ہماری ایک قانونی پروسیڈنگز ہیں وہ بھی چلیں گی۔ نہ انہوں نے یہ پیسے کی سیاست کی ہے کہ پیسے سے، اور وہ بھی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خریدنے کی بولیاں لگائی جائیں، یا نوٹوں کے پورے بکسے بھر کے لے جائے جا رہے۔ یہ جمہوریت کے نام پر کرنا ایکچولی چاہتے ہیں کاروبار، چاہے یہ جو مرضی ہوتا رہے، آپ کو جتنی مرضی ویڈیو نظر آئیں۔ عمران خان نے اس بنیادی اپنے نظریے سے نہیں، کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر گورنر راج لگایا جائے، لیکن سندھ حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں وہ میرے خیال میں تو بالکل واضح طور پہ غیر آئینی ہیں، اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جو بھی ہمیں اختیار اور ہمیں حق حاصل ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کی تصحیح کر دوں، 172 ہم نے نہیں پورے کرنے، 172 انہوں نے پورے کرنے۔ ہم اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں کریں گے۔ جو ایک سلسلہ پورا شروع ہوا ہے سندھ ہاؤس کے اندر، آپ نے دیکھا، یہ کسی کی ضمیر کی آواز نہیں ہے، یہ روکڑے کی آواز ہے، روکڑے کی، اور یہ وہ روکڑے کی آواز ہے جس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی ایک فیصلہ ایک طرف سنائے گی، اور عدم اعتماد جو ہے ان کی، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں، اس کو بھی ہم ناکام کریں گے۔ پی ٹی آئی کراچی کے ارکان اسمبلی بلال غفار، سیف الرحمان محسود، شکور شاد اور دیگر کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی ایجنڈا ہے، عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ سندھ میں ڈاکو راج سے بہتر ہے گورنر راج لگایا جائے۔ عام لیاقت نے کہا کہ عمران خان کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دے سکتے، اس وقت وہ نیوٹرل ہیں۔ نو کانفیڈنس موشن ہے، یہ ایک فورن ایجنڈا، فورن فنڈڈ ہے۔ یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہے، اور ہم اس ہارس ٹریڈنگ کی مکمل طور پہ کنڈیم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان کے نام پر آپ ووٹ لیں اور کہیں اور چلے جائیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اب تحفظات ہیں، اس کو کیسے آپ کریں گے؟ تو ایسا تو یہ نہیں ہوگا کہ میں ووٹ کسی اور کو دے دوں جا کے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ میں شاید بہت ساری باتیں پرائم منسٹر سے کرنا چاہوں گا، پرائم منسٹر وقت دیں گے تو میں ان سے بات کروں گا، لیکن میں اس وقت نیوٹرل ہوں۔ اپنے قائد پہ بھروسہ ہے۔ اس سیٹ کے ساتھ غداری کرنا، جناب عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ کوئی غداری کرے۔ ایک جھوٹی خبر چلائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذات کے اوپر بھی حملہ ہے، یہ ہماری پارٹی کے اوپر بھی حملہ ہے، یہ عمران خان کے سپاہیوں کے اوپر بھی حملہ ہے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی مریں گے۔ شیخ رشید نے وزیر اعظم عمران خان کو سندھ میں گورنر راج لگانے کی تجویز دے دی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ سندھ کا پیسہ خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بہت اچھا ہوا سندھ ہاؤس ایکسپوز ہو گیا۔ چور اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے کبھی قومی حکومت اور کبھی ٹیکنوکریٹس کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ سندھ ہاؤس ایکسپوز ہو گیا، سندھ کے لوگوں کے پیسوں کو 20-20 کروڑ روپے کو خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں نے آج عمران خان سے یہ کہا ہے کہ سندھ نے جو خرید و فروخت کی ہے،
ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے. یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. جو اپنے ضمیر سے ووٹ دینے آنا چاہتا ہے وہ بے شک دینے آئے. سندھ میں کوئی سندھ ہاؤس میں پولیس لانچ نہیں کر رہے, کوئی نہیں بھیج رہے, کیونکہ یہ پیسوں کی لالچ میں گئے ہیں. یہ جانے اور ان کے علاقے جانے اور ان کے لوگ جانے. لگا سکتا ہے عمران خان گورنر, نہ لگائے تو علیحدہ بات ہے. میں کیا ساری دنیا اور قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف چور اچکے لوٹ مار کرنے والے اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے قومی حکومت کی بات کرتے ہیں, کبھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور 27 تاریخ کو عوام کا ایک سمندر ہوگا جو ڈی چوک آئے گا. سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا ہے کہ عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سندھ میں گورنر راج لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت گورنر راج کی بات کرنا پاگل پن ہوگا. یہ خواہش ایک شکست خوردہ شخص کی ہو سکتی ہے. سعید غنی اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیان پر رد عمل دے رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاگل پن ہوگا اور اس وقت کوئی سبب تو نہیں ہے سندھ میں گورنر رول لگانے کا. اگر کسی حکومت کی خراب کارکردگی کی بنیاد ہی گورنر رول لگانا چاہیے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں لگانا چاہیے, کے پی میں لگانا چاہیے اور وفاقی حکومت کو فارغ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ پریشان ہو کر, گھبرا کر, سٹپٹا کر, پاگل پن میں یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے ان کی اگر خواہش ہے تو لگا کے دیکھ لیں, لیکن ہم انہیں بتا دیں گے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اب ان کا چل چلاؤ ہے, آخری حکومتیں ان کی چند دن رہ گئے ہیں اور اگر اس موقع پر یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں. اور یہ جو بیان ہے, یہ جو آواز ہے, یہ جو فرمائش ہے, یہ جو خواہش ہے, یہ ایک شکست خوردہ شخص کی ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کور کمیٹی اجلاس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے. ان کے پاس بیوروکریسی کو احکامات جاری کرنے کا مینڈیٹ نہیں رہا. پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوا, جس کی صدارت مشترکہ طور پر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے کی. اجلاس میں کہا گیا کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی کسی ایڈوائس پر عمل نہ کریں. بیوروکریسی اب وزیر اعظم کے احکامات پر عمل کی پابند نہیں رہی ہے. اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور اس کا اظہار جلد ہی جمہوری, آئینی اور سیاسی طریقہ کار کے مطابق ہو جائے گا. پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کہتے ہیں کہ عمران خان ایماندار آدمی ہیں, دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں. استعفیٰ دے کر فوری الیکشن کی کال دیں, فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں. جبکہ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان استعفیٰ نہیں دے رہے, عدم اعتماد تحریک کا آخری وقت تک مقابلہ کریں گے. 27 مارچ کے جلسے میں لوگوں کی تعداد اس معاملے پر ریفرینڈم ہوگا. اپوزیشن کو دعوت دیں, بیٹھیں, بات کریں. ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کے ایم این ایز ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, وہ ایک حکومت کے اندر سربراہی کی حیثیت سے بیٹھ کے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ڈائلاگ کریں اور ٹائم دے دیں, استعفیٰ دیں اور ٹائم دے دیں کہ بھئی فوری طور پر 1 مہینے میں 2 مہینے میں نئے الیکشن کرا دیے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کال کر لیں, ان کو اعتماد ہونا چاہیے, وہ ایماندار آدمی ہیں, ان کو دوبارہ سے ان کی حکومت بن سکتی ہے اور پھر عوام پہ چھوڑ دیں. اگر عوام فیصلہ کرتی ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, عوام فیصلہ کرتی ہے, جس کے حق میں بھی ووٹ دیں تاکہ آئندہ اسموتھلی حکومت چل سکے. یہ ہیجانی کیفیت پورے ملک کی تباہی ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان بالکل استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں. ہم اس نو کانفیڈنس موو کا آخر وقت تک مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں جو لوگوں کی تعداد ہوگی وہ بھی اس کا ایک ریفرینڈم ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی لیگل پروسیڈنگز بھی شروع کر دی ہیں اور یہ لوگ جو اس وقت جا رہے ہیں وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے اس نو کانفیڈنس میں. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. تحریک عدم اعتماد اور دیگر معاملات پر مشاورت ہوئی. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے شہباز شریف سے ملاقات ان کی رہائش گاہ پر ہوئی. ملاقات میں سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے گفتگو کی گئی. حکومتی ایم این اے سامنے آنے کے بعد ان کی سیکیورٹی پر بھی مشاورت ہوئی. ملاقات میں اکرم درانی اور احسن اقبال بھی موجود تھے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوسان خطا ہیں. آپ ان 6 ایم پی ایز کا جواب دیں جن کو آپ نے پیسے دے کر توڑا اور عثمان بزدار کے ساتھ بٹھایا. اگر آج ارکان اسمبلی آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی نااہلی کا ثبوت ہے.
آپ نے تبدیلی کے نام پر پاکستان کو تباہ کر دیا، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ عمران نیازی صاحب کے اوسان خطا ہیں، وہ ہارس ٹریڈنگ کے لوگوں کو قصے سنا رہے ہیں۔ بابا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اپوزیشن سے حکومت میں جانا۔ آپ ان 6 ایم پی ایز کا جواب دیں جو پنجاب میں مسلم لیگ نون کے آپ نے توڑے، پیسے دے کر، لالچ دے کر۔ آپ کے لیے اپوزیشن سے 6 ایم پی اے عثمان بزدار کے ساتھ بٹھانا حلال ہے۔ آج اگر آپ کے خلاف جہانگیر ترین گروپ کھڑا ہوا ہے، علیم خان گروپ کھڑا ہوا ہے، یا قومی اسمبلی کے ممبر کھڑے ہوئے ہیں، تو عمران نیازی صاحب یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس نئے پاکستان کے خواب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے گرد نااہل وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر پاکستان کا اور پی ٹی آئی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کیا ہے۔ تو یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے رکین سندھ اسمبلی نے بھی سندھ ہاؤس اسلام آباد میں کمرے مانگ لیے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر خرم شیرزوان کہتے ہیں کہ ہم نے درخواست جمع کرا دی ہے، 25 سے 28 مارچ تک تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو کمرے چاہیے، ہم سندھ ہاؤس کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے۔ یہ سندھ ہاؤس جو ہے یہ آصف علی زرداری یا بلاول زرداری کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہاں پہ ان کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ عوام کا پیسہ جو ہے اسی طریقے سے خرچ کرنا چاہیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جاتے ہیں۔ یہ سیکرٹری سندھ اسمبلی کو ہم نے خط جمع کرایا ہے، اور اس کے اندر ہم نے سیکرٹری سندھ اسمبلی سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے 26 ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے 26 ایم پی ایز ہیں، ان کو سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ کمرے فراہم کیے جائیں، اسلام آباد کے اندر ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ جو کمرے ہیں یہ ایم پی ایز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے جب ممبرز جاتے ہیں وہاں پہ جائیں، اور اگر ان کو کوئی کام ہے تو وہ سہولیات ان کو دی گئی ہے۔ ایک منیمم اماؤنٹ ہوتا ہے 1000، 1500، 2000 جو کہ دیا جاتا ہے۔ 27 تاریخ کو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پورے پاکستان کو اسلام آباد میں بلایا، ہم ایم پی ایز وہاں پہ جائیں گے۔ 25 تاریخ کی صبح جو ہے ہمارے 26 ایم پی ایز سندھ ہاؤس کے گیٹ پہ اسلام آباد انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے۔ متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کے لیے قانونی امور پر رہنمائی کے لیے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کر لیا۔ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جلد لانے کا امکان ہے۔ ضمن میں متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے قانونی امور پر رہنمائی کے لیے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کر لیا ہے۔ اپوزیشن کے رہنماؤں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم حکام کی دستیابی سے متعلق استفسار کیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطے میں متحدہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک کے پروسیس سے متعلق بھی معلومات مانگی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ممالک سے تحائف ملنے کا یہ معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلات سے متعلق عمل درآمد کیس آئندہ ماہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انفارمیشن کمیشن نے حکومت کو تحائف کی تفصیل بتانے کی ہدایت کی، لیکن عمل نہیں کیا جا رہا۔ درخواست میں وزیر اعظم کو فریق نہیں بنایا گیا، توشہ خانہ کے ذمہ دار کابینہ ڈویژن کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے کیس 1 ماہ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی سروسز کورس سینٹر نوشہرہ کا دورہ کیا۔ میجر جنرل عثمان حق کو کرنل کمانڈر آرمی سروس کور کے بیجز لگائے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی سروس کور سینٹر نوشہرہ میں یادگار شہداء پر حاضری دی، انہوں نے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف نے ایک پروقار تقریب کے دوران میجر جنرل عثمان حق کو کرنل کمانڈر آرمی سروس کور کے بیجز لگائے۔ تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے سروس کور کی زمانہ امن اور آپریشنز میں خدمات کو سراہا۔ لاہور سے مہنگائی رک نہ سکی، گھی کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے۔ درجہ دوم کا گھی 8 روپے کلو مہنگا ہو گیا، قیمت 452 روپے فی کلو ہو گئی۔ مہنگائی کے مارے عوام چکرا کر رہ گئے۔ مہنگائی کی وار بار گھی کی قیمت پھر بڑھ گئی۔ گھی بنانے والی کمپنیز نے رواں ریٹس دوسری مرتبہ بڑھا دیے۔ درجہ دوم گھی 8 روپے کلو مہنگا، قیمت 452 روپے کلو ہو گئی۔ 5 کلو ڈسپینسر پیک 2220 روپے سے بڑھ کر 2260 روپے کا ہو گیا۔ رواں درجہ دوم کے گھی کی قیمت میں 22 روپے تک اضافہ ہو چکا ہے۔ قیمت دن ودی جا رہی ہے، تنخواہ ودیاں نہیں لوگوں دیا، گھٹ دیا ہی نہیں سگوں
तो गरीब आदमी कितने का जो चार जी खाने लो की करेगा। गरीब आदमी हर शहर छीनी जा रही है, काम है कोई नहीं, सुबह के आए हैं बैठे हुए हैं बस देख रहे हैं कि शायद में भी कोई आ जाए। 4 दिन पहले घ्यो ही 445 रुपए, अज 480 रुपए किलो है, तो कहते ही कल भावें 500 होए। गरीब आदमी ने कमाना की ते खाना की है। दूसरी जानिब घी मिल्स मालिकान ने कीमत बढ़ने की वजह आलमी मंडी में पाम ऑयल के रेट्स में इजाफे को करार दिया है। बच्चियों की तालीम को फ़रोग देने के लिए अहम इक़दाम। लाइफ बॉय शैम्पू का महकमा स्कूल एजुकेशन से माहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर मुराद रास ने लाइफ बॉय के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि निजी शोबे से मज़ीद अफराद को भी सामने आना चाहिए। तफसील के लिए लाहौर से रिपोर्ट देखिए। लाइफ बॉय शैम्पू बच्चियों की तालीम को फ़रोग देने में पेश। लाइफ बॉय शैम्पू और स्कूल एजुकेशन में मुआहिदा तय पा गया। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर मुराद रास, गुलकार शहजाद राय और लाइफ बॉय शैम्पू की टीम ने शिरकत की। इस मौके पर मुराद रास का कहना था कि तालिबात की तालीम के लिए ख़ुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम से 1 लाख बच्चियाँ स्कूलों में आईं। लाइफ बॉय शैम्पू के तावन पर उनके मशकूर हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में हमने 7008 स्कूल अपग्रेड किए 6 महीने के अंदर। 1 लाख से ज़्यादा लड़कियां स्कूल में वापस आ गई हैं, क्योंकि ये वो स्कूल हैं जहां प्राइमरी के बाद एलिमेंट्री स्कूल करीब नहीं था, लड़कियां जा नहीं सकती थी। गुलकार शहजाद राय ने कहा कि बच्चियों को तालीम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इनकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए काउंसलिंग इंतहाई ज़रूरी है। सीरियस लोग यहाँ पर जमा हुए हैं विद ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड यूनिलीवर एंड लाइफ बॉय शैम्पू, ताकि मिलकर बच्चों की एजुकेशन पर एक डायलॉग स्टार्ट किया जाए, जो कि चल रहा है, बट उसको बढ़ाएं और ज़्यादा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की एजुकेशन। लाइफ बॉय शैम्पू की डायरेक्टर आसमा हक का कहना था कि बच्चों की तालीम से आगाही समेत खुसूसी लिटरेचर तैयार करेंगे, जो स्कूलों की लाइब्रेरियों में रखा जाएगा। मिल के हम चाहते हैं कि हम साथ काम करें और लड़कियों को भी ख्वाब दिखाएं इस मुल्क में, ताकि वो आगे बढ़ सकें, ताकि पाकिस्तान की लड़कियाँ पढ़ सकें, ख्वाब दे सकें और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियाँ संवारें बल्कि अपनी आने वाली तमाम नस्लों की ज़िंदगियाँ संवार सकें। तकरीब में CEO एजुकेशन अथॉरिटी परवेज़ अख्तर, DG कायद और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुक्काम ने शिरकत की।